ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جو اللہ سے ڈرے گا اور تقوی کی صفت اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ متعین فرما دیں گے، اور ایسے ایسے راستوں سے اس کے لیے روزی کا انتظام کریں گے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز طلبہ، اللہ کا فضل و کرم، اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو آج اس مدرسے کی برکت سے دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں قیمتی اور مفید باتیں سننے اور سنانے کی توفیق میسر فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے، اور جو ضروری اور سنہری ہدایات ہمارے سامنے آ چکی ہیں یا آئندہ آئیں گی، باری تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ اس موقع پر جہاں ہم سب کو اللہ رب العزت والجلال کا شکر گزار ہونا ہے، وہیں اس مدرسے کا اور مدرسے کے ذمہ داران و اساتذہ، طلباء اور معاونین کا بھی مشکور و ممنون ہونا ہے، کیونکہ مدرسے ہی کی برکت سے
اور ذمہ داران مدرسہ کی توجہ اور دلچسپی کے نتیجے میں آج کی یہ مجلس منعقد ہو سکی ہے۔ اگر یہ مدرسہ یہاں قائم نہ ہوتا تو شاید ہم اور آپ اس وقت ایسی روح پرور مجلس کا حصہ نہ ہوتے۔ اللہ نے اس مجلس کو، اس محفل کو، اس پروگرام کو وجود بخشا اس مدرسے کی برکت سے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، اور مدرسے کے تمام ذمہ داران، انتظامیہ کمیٹی کے اراکین، اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، معاونین و محبین، سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کے لیے اس روئے زمین پر، اس دنیا میں جو سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، دولت ہے، وہ ایمان کی ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت و دولت کسی انسان کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے، بغیر کسی مطالبے کے، ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، مالا مال فرمایا ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ پوری زندگی نعمت ایمان کی اور دولت اسلام کی حفاظت کرنے والے ہوں اور قدردانی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں۔ اپنے ایمان کے تحفظ کی فکر بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور اپنے گھر میں رہنے والے بچوں اور آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کی فکر بھی ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، آباء و اجداد نے ہمارے ایمان کے تحفظ کی فکر کی، ہمیں قرآن پڑھایا، مدارس و مکاتب قائم کیے، دینی تعلیم کا ماحول عام کیا، تو ہم اور آپ ایمان کے ساتھ زندہ ہیں۔ آج ہمیں اپنے بچوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے وہی کام کرنا ہے جو ہمارے بڑے اور بزرگ ہمارے لیے کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم نے اگر آج ایمانی ماحول آنے والی نسلوں کے لیے تیار نہ کیا تو یاد رکھیے، نہ آنے والا زمانہ ہمیں معاف کرے گا اور نہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف کرے گا۔ ہمیں خود بھی نعمت ایمان کا تحفظ کرنا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی اس انداز میں تیار کرنا ہے کہ وہ ایمان کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے واسطے تیار ہے۔ اور یاد رکھیے، ایمان کے تحفظ کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا رابطہ اور تعلق اس طبقے سے ہونا چاہیے جس کو اللہ نے ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشی ہے، جو اللہ والوں کا طبقہ ہے، جو دیندار لوگوں کی جماعت ہے، جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمایا ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، جو دین کی روشنی عالم کے اندر پھیلاتے ہیں اور دنیا کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا کام کرتے ہیں۔ ایسے دیندار لوگوں سے، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے والے نیک افراد سے، اللہ والوں سے، اہل مدارس سے اگر ہمارا اور آپ کا رابطہ اور تعلق ہوگا تو اللہ ہمیں بھی اپنے ایمان کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور ہم اپنی نسلوں کے لیے بھی ایمان کے تحفظ کا فریضہ انجام دینے میں کامیاب ہوں۔ اور یہ جو مدرسے ہیں ہماری بستیوں کے اندر قائم، ہمارے علاقوں کے اندر موجود، یہ
قرآنی اور نبوی علوم کے سرچشمے ہیں۔ دینی علوم کے لیے اللہ نے ان مدارس کو مراکز کی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ علم کی جس شمع کو پیغمبر علیہ السلام نے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں روشن کیا تھا، اسی شمع کو امانت کے طور پر یہ مدارس اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور اسی نور نبوی سے سارے عالم کو روشن کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے دینی اور ایمانی اعتبار سے ان مدارس و مکاتب کی حیثیت پاور ہاؤس کی ہے۔ ہمارے اندر دینی اور ایمانی کرنٹ انہی مدارس کے ذریعے دوڑتا ہے۔ اگر ہمارا لنک، ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق ان علمی اور دینی اداروں سے، علمی مراکز سے، مدارس و مکاتب سے پختہ اور مضبوط ہوگا تو اللہ ہمیں دینی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے گے، اور ہم اپنی نسلوں کے لیے وہ ماحول تیار کرنے میں کامیاب ہوں گے جس میں زندگی گزارنے کے نتیجے میں وہ بھی ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ اس لیے ہمیں ان مدرسوں کو اور دینی مکاتب کو اللہ کا انعام تصور کرنا چاہیے، اور اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا ان کو سمجھنا چاہیے۔ ان کی جڑوں میں پانی ڈال کر ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو ترقیات سے ہمکنار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے دفاع کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنا چاہیے، کیونکہ انہی مدارس کے ذریعے اللہ نے ہمیں دینی اور ایمانی شناخت اور پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع میسر فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں مدرسوں سے جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مدرسوں سے جڑنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ مدرسے کی ضروریات میں معاون بننے والے ہوں۔ جیسے اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر رکھتے ہیں، ایسے ہی مدرسے کی ضروریات کو بھی پورا کرنے کی فکر رکھنے والا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کے گھروں میں رہنے والے بچوں اور بچیوں میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو قومی مدرسے سے اور دینی مکتب سے جڑا ہوا نہ، جو صحیح طور پر قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، جو صحیح طور پر نماز کے بنیادی مسائل سے واقفیت رکھنے والا نہ ہو۔ کوئی ایسا بچہ اور بچی ہمارے گھروں کے اندر نہ ہونا چاہیے۔ اور یہ دینی علم، قرآن کی تعلیم، دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقفیت اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہوں، مکاتب میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہوں۔ اگر بچے اسکول بھی جا رہے ہیں تو بھی کم سے کم 1 گھنٹہ بچوں کو دینی ماحول میں پڑھنے کا دینا ہی ہوگا، ورنہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایمان کے تحفظ کی ضمانت اور گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، آج کل کا جو ماحول ہے ساری دنیا میں اور خاص طور پر ہمارے ملک میں بہت اچھی طرح آپ جانتے ہیں کس طرح ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کو ایک خاص رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسکولوں میں کیسا نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اسکولوں میں بچوں سے کیا کیا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بہت سی ایسی چیزیں اسکولوں میں لازم کی جا رہی ہیں جو اسلامی اور ایمانی روح کے سراسر خلاف ہے۔ مسلمان بچے ان اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر وہ مکتب کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، کسی مولانا اور امام صاحب کے پاس نہیں آئیں گے، تو بتائیے ان بچوں کی ذہنیت کیا بنے گی، ان کی مینٹلٹی کیا بنے گی، ان کی سوچ کیا ہوگی۔ ہمارے گھر سے خدا نخواستہ وہ نسل تیار ہونے لگے گی جو مغرب کی غلامی کر رہی ہو، جو دشمنان اسلام کی اتباع اور پیروی کر رہی ہوگی، جو اس ذہنیت کو
اس سوچ اور فکر کو رکھنے والی ہوگی جس ذہنیت کی اجازت نہ قرآن دیتا ہے اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ اگر ہم نے بچوں کی نگرانی نہ کی، ان کی تربیت نہ کی، ان کو دینی ماحول عطا نہ کیا تو یہ بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں۔ اور یہ اولاد اللہ کی امانت ہے۔ کوئی انسان اپنی اولاد کا مالک نہیں، ہم خود اپنے جسم کے مالک نہیں تو اولاد کے کیا مالک ہوں؟ اللہ نے تحفے کے طور پر بطور امانت اولاد ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق اولاد کی پرورش کریں گے تو امین کہلائیں گے، اور اگر اللہ کی مرضی کے خلاف پرورش ہوگی تو امانت میں خیانت کرنے والے ہوں۔ اس لیے ہر مسلمان بھائی کو اس بات کو یقینی بنا لینا چاہیے کہ اس کے گھر میں رہنے والا کوئی بچہ ایسا نہ رہ جائے جو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، نماز پڑھنا نہ جانتا ہو، اللہ کے حبیب کی محبت اس کے دل کے اندر نہ ہو، دین کی عظمت اس کے دل کے اندر نہ ہو۔ اس کو یقینی بنانا ہوگا، اور یہ چیزیں ہمیں اسی وقت حاصل ہوں گی جب ہمارا رشتہ اور تعلق مدرسوں سے مضبوط ہو۔ آج کل خاص طور پر ہمارے ملک میں مدارس پر شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ مدارس کے لیے آزادی کے ساتھ کام کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ طرح طرح کی رکاوٹیں حکومتوں کی طرف سے اور مختلف اسباب و وسائل کے کو استعمال کر کے اس راہ میں کھڑی کی جا رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمان علمی مراکز سے دور ہو جائیں اور دینی علوم کے یہ ادارے بند ہو جائیں حالات کا شکار ہو کر، کیونکہ دشمن بھی جانتا ہے کہ جب تک مدرسے اس قوم میں زندہ رہیں گے ان کے دین و ایمان کا اور ضمیر کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو دینی اعتبار سے اگر مردہ بنانا ہے تو مدرسوں سے ان کا رشتہ ختم کرنا ہوگا اور مدارس کی تحریک کو کمزور کرنا ہوگا۔ اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے مدارس۔ ہمیں دشمنوں کی سازشوں کو سمجھنا چاہیے اور مدارس کے تحفظ کے لیے جان کی قربانی پیش کرنی پڑے تو جان کی بازی بھی لگا دینی چاہیے، مال کی قربانی پیش کرنی پڑے تو مال کی بازی بھی لگا دینی چاہیے۔ ہمیں تو اپنے گھر گھر میں مدرسہ قائم کرنا ہے۔ یہ عہد کر لے کہ ہر مسلم گھر کے اندر مدرسہ ہوگا۔ مدرسے کا مطلب کیا ہے؟ ابا بچوں کو قرآن پاک بیٹھ کر پڑھائیں گے، مدرسہ قائم ہو گئے۔ دین کے بنیادی عقائد و مسائل گھر کے اندر بتائے جائیں گے بچوں کو، مدرسہ قائم ہو گیا۔ گھر گھر میں مدرسہ قائم ہو تاکہ دین و ایمان کی عظمت و اہمیت ہر مسلمان کے دل کے اندر پیدا ہو۔ ایمان سے زیادہ قیمتی شے ہمارے اور آپ کے لیے کوئی نہیں، اور اس کی حفاظت کا طریقہ یہی ہے کہ جو علوم کے ادارے ہیں اور مراکز ہیں ان سے ہمارا رابطہ اور تعلق مضبوط ہے۔ اللہ پاک اس مدرسے کو ہر طرح کے استحکام سے اور تقویت سے مالا مال فرمائے۔ اس طرح کے دوسرے قومی مدارس اور دینی مکاتب کو اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ کرے۔ اللہ نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف اور عظمت عطا فرما کر اس دنیا میں بھیجا، انسان بنایا۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی امیدوں پر اور باری تعالیٰ کی توقعات پر کھڑے اترنے والے ہوں۔ اگر اللہ نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت دی ہے تو ہم اللہ کی مخلوقات میں اس کی سب سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کرنے والے بھی بنے۔ یہ ہمارے مقام کا تقاضا ہے، کیونکہ جس نعمت سے اللہ نے ہمیں انسان بنا کر مالا مال فرمایا ہے، اپنی مخلوقات میں سے کسی اور کو اللہ نے اس نعمت سے نہیں نوازا، تو دوسری مخلوقات کے مقابلے میں
اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی زیادہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی. ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ ہم ایسے اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں کہ دنیا میں بھی کامیابی ہمیں نصیب ہو اور آخرت میں بھی عزت و سرفرازی ہمارا مقدر ہے. سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں 3 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جس انسان میں وہ 3 خوبیاں ہوں گی اللہ اس کو نجات و کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائے گا. یہاں بھی اور وہاں بھی وہ 3 صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 منجیات، 3 خصلتیں اور عادتیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات دینے والی ہے، انسان کا بیڑا پار کرنے والی ہے، انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. وہ 3 صفات کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، جلوت و خلوت میں، ظاہر و باطن میں، مجمع اور تنہائی میں اللہ کا ڈر، خوف و خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا. یہ پہلی صفت ہے. 10 آدمیوں کے بیچ میں ہو انسان یا تنہا کمرے کے اندر ہو، دونوں مقامات پر حیثیت یکساں ہونی چاہیے اور ہر عمل کرتے وقت یہ احساس دل کے اندر ہونا چاہیے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا، اس لیے کہ اس کی نگاہوں سے کسی کا کوئی عمل اوجھل اور پوشیدہ نہیں. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان جب ہوتے ہیں تو گناہوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں لوگ مجھے برا نہ سمجھیں. لوگوں سے شرم آتی ہے اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ لوگ کہیں گے کہ لو بھائی حافظ صاحب ہو کے جھوٹ بول رہے، سر پہ ٹوپی لگا کے گالی دے رہے، چہرے کو داڑھی کے نور سے منور کر کے بدزبانی کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. اس شرم میں انسان لوگوں کے درمیان گناہ نہیں کرتا. اور جب تنہائی میں ہوتا ہے، جہاں اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ رہی، وہاں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور اب تو اس موبائل نے تنہائی کے گناہوں کا گراف اتنا بڑھا دیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی تنہائی کے اتنے گناہ انسانوں کی زندگیوں میں نہ ہوتے تھے. ہم ہوتے ہیں اور ہمارا موبائل ہوتا ہے، اور موبائل کی دنیا میں غلیظ مناظر ہوتے ہیں جن کو تنہائی میں نوجوان ہی نہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے والے بہت سے لوگ بھی ملوث ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے تو ہمیں شرم ہے لیکن اللہ سے ہمیں شرم نہیں. حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے ایسی شرم کرو جیسے اللہ سے شرم کرنے کا حق ہے. وہ اللہ مجمع میں بھی تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے اور تنہائیوں میں بھی تمہارے حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. تم اپنے دل کو خوف الہی کی صفت سے متصف کرو، جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، اللہ کی نافرمانی کا صدور تمہاری ذات سے نہ ہونا چاہیے. یہ مطلب ہے تقوی اللہ فی السر والعلانیہ. اللہ پاک ہم سب کو اس صفت سے متصف فرمائے، مزین فرمائے، آراستہ فرمائے. اور دیکھیے تنہائی کے گناہ سزا کے اعتبار سے
بہت سخت ہے اللہ کی نگاہ۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کو نقل کرنے والے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا انی لأعلم اقواما یأتون بحسنات کأمثال الجبال، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ اگر ان نیکیوں کا چٹا لگایا جائے تو پہاڑ بن جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ یجعلها اللہ ہباء منثورا، اللہ رب العزت والجلال ان ساری کی ساری نیکیوں کو جو پہاڑوں کے برابر ہوگی ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گے، یعنی ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی ان کی قدر نہیں ہوگی، کوئی ان کا اجر نہیں ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے رسول ذرا وضاحت فرمائیے کہ یہ کون لوگ ہوں، ہمارے سامنے ان کی تصویر واضح کیجئے کہ یہ کون لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کو ذرات کی طرح بکھیر دیا جائے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہم من اخوانکم، یہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوگی، تمہارے ہی بھائی ہوں گے، یعنی انسانوں ہی کی جماعت ہوگی، اور ان کا قصور یہ ہوگا، ان کی کوتاہی یہ ہوگی، ان کی خامی اور کمزوری اور جرم یہ ہوگا اذا خلو بمحارم اللہ انتہکو، جب یہ تنہائی میں ہوتے تھے تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا ان کا ارتکاب کرتے تھے اور شریعت کے حدود کو پھلانگ جایا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ تنہائی میں کیے جانے والے گناہ انسان کی ساری محنت کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں، سارے کے سارے حسنات اور ساری کی ساری نیکیاں اللہ کی نگاہ میں غیر معتبر قرار دے دی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جلوت و خلوت کے گناہوں سے محفوظ فرمائے اور صفت تقوی سے باری تعالی ہم سب کی زندگی کو متصف فرمائے۔ یہ ہے نجات حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط۔ انسان اگر متقی بن جائے گا تو اللہ نے اس کے لیے انعامات کے وعدوں کی ایک جھڑی لگا دی ہے، ایک سلسلہ ہے اللہ کی طرف سے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اور تقوی کی صفت اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ متعین فرما دیں گے، اور ایسے ایسے راستوں سے اس کے لیے روزی کا انتظام کریں گے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر اللہ سے ڈرو گے اور متقی بن کر زندگی گزارو تو اللہ تمہیں فرقان عطا کریں گے جس کے ذریعے تم حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے پر قادر ہو جاؤ، تمہاری سیئات کو درگزر فرما دیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تو بڑے فضل والے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اگر بستی کے لوگ ایمان لانے والے ہوں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں تو اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین سے برکات کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اسلام ہی کی حالت میں آنی چاہیے، یعنی ایمان کی دولت سے محروم مت ہو جانا. زندگی تمہاری نعمت ایمان کے ساتھ ہی گزرنی چاہیے. تو تقوی یہ بڑی عالی شان اور جلیل المرتبت صفت ہے. اللہ ہم سب کو اس صفت سے مالا مال فرمائے. یہ ہے پہلی شرط نجات کے لیے. دوسری شرط نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی والقول بالحق فی الرضا والغضب. فرمایا دنیا اور آخرت میں اگر نجات چاہتے ہو تو خوشی کا موقع ہو یا غصے کا مرحلہ ہو، زبان کو بے قابو مت ہونے دیں، صحیح بولو، سچائی کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو، چاہے زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہو، لیکن تمہیں اپنی زبان کے غلط استعمال کی عادت ہرگز نہ بنانی چاہیے. دو مواقع ہوتے ہیں جس میں عام طور پر انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے. یا تو بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے انسان زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، یا بہت زیادہ غصے میں آنے کی وجہ سے انسان کی زبان بے لگام اور بے قابو ہو جاتی ہے. خاص طور پر غصے میں تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بول کیا رہا. کتنے گھر بسے بسائے اجڑ جاتے ہیں غصے میں شوہر کے غلط زبان استعمال کرنے کی وجہ سے. طلاق کے اکثر و بیشتر واقعات غصے میں پیش آتے ہیں. ذرا سی کوئی بات ناگوار گزرتی ہے اور غصے میں آ کر شوہر طلاق دے بیٹھتا ہے، 3 مرتبہ طلاق کے جملے کہہ دیتا ہے. بعد میں جب غصہ اترتا ہے تو دن میں تارے دکھائی دیتے ہیں اور پھر مفتی صاحب کے چکر لگاتا ہے کہ حضرت کوئی راستہ بتا دو، میرا تو معاملہ ہی خراب ہو گیا، میں تو بیوی کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا، میں نے تو غصے میں کہہ دیا. وہ غصے میں کہا ہو یا مذاق میں کہا ہو، طلاق کے بول تو جب نکل گئے تو نکل گئے. اب بیوی سے علیحدہ ہو کر ہی زندگی گزارنی ہو. حضور پاک علیہ السلام نے رضا اور غضب دونوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بہت زیادہ خوشی میں بھی آپے سے باہر مت ہو جاؤ اور بہت زیادہ غصے میں بھی اپنی زبان پر قابو اور لگام رکھے رہا. یہ زبان اللہ نے بے سوچے سمجھے بولنے کے لیے نہیں دی، بلکہ شریعت کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ پہلے سوچو، پھر تولو، پھر بولو. پہلے سوچو کیا بولنا اور پھر تولو کہ جو جملہ میں بولوں گا وہ موقع اور محل کے اعتبار سے مناسب ہوگا نہیں ہوگا. بعض دفعہ موقع محل کے اعتبار سے صحیح بات کہنی بھی مناسب نہیں ہوتی، کہنے کے مقابلے میں خاموش رہنا زیادہ مناسب ہوتا ہے، اس لیے ہر بات ہر جگہ بولی بھی نہیں جاتی. تو سوچو، تولو، اور جب دیکھو کہ اب ٹھیک ٹھاک بات ہو گئی تو اپنی زبان سے کلمات کو ادا کرو. اور بلا سوچے سمجھے قینچی کی طرح زبان چلاؤ گے تو تمہیں خود اپنے بول پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرنا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو اپنی زبانوں کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے. تیسری اور آخری شرط جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی والقصد فی الفقر والغنى. مالداری ہو یا تنگ دستی، فقر ہو یا غنا، اعتدال اور میانہ روی
یعنی درمیان کے راستے کو مت چھوڑو۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ ذرا سی اس کی جیب گرم ہوتی ہے تو پھر پیر زمین پر نہیں رہتے، ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ 2-4 ہزار کیا آ گئے، سیدھے منہ بات نہیں کرتا، اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اڑنے اڑانے کی ضرورت نہیں، زمین پر رہو اور اپنی حیثیت کو پہچانو، کیا تھے اور اللہ نے تمہیں کیا بنایا۔ دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے۔ اعتدال کو اختیار کرو، میانہ روی کو اختیار کرو، اسی کے اندر کامیابی ہے اور اسی کے اندر پائیداری ہے۔ یہ اتنی جامع نصیحتیں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص بھی ان پر عمل کرے گا اللہ اس کی دنیا کو بھی آباد فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو عزت و کامیابی سے نوازیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں متبع شریعت بنائے، متبع سنت بنائے، ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مدرسے کو اللہ ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ جن حضرات نے مدرسے کا تعاون کیا ہے یا آئندہ کریں گے اللہ سب کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔